السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور ویڈیو کو غور سے سنتے ہیں، بلکہ سنتے ہوئے ساتھ فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے، اور عمل سے ہی بہتری آ سکتی ہے اور ہم آنے والے کل کی مشکلات سے، مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کا بھی شکریہ جو ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں جا کے اپنی سوچ کا اظہار کرتے ہیں، تاکہ میں مزید بہتر طریقے سے اور آپ کی پسند کے موضوعات پر ویڈیو بنا سکوں۔ تو اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بھی اللہ سے زیادہ غیرت مند نہیں، اور اسی لیے اس نے فحش کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی تعریف پسند کرنے والا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7403 7403۔ اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اس لیے کہ اس نے ہر طرح کی برائی جو ہے، ہر طرح کی فحاشی جو ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے، اور یہی وجہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کو پسند کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے ہر جگہ، ہر دعا سے پہلے بھی اللہ کی تعریف، نماز میں نماز کا آغاز کرتے ہی پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک کی ہر وقت تعریف کرتے رہیں، اس کی ثنا کرتے رہیں، اس کو دل و جان سے چاہتے رہیں۔ یہی ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہے، یہی سب سے بڑی ضرورت ہے بطور مسلمان ہماری۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں قدم قدم پر رک کر اپنے لیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے، یعنی اپنے پیارے نبی کے امتیوں کے لیے اچھا سوچنا ہے۔ اسی طرح سے کتنی بڑی زیادتی ہے کہ کروڑوں لوگ مسلمان ہوتے ہوئے اور اتنے ڈھیر سارے ممالک مسلمانوں کے ہوتے ہوئے فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ پوری اسلام کی ہسٹری میں سب سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ جہاں وہ جی چاہتا ہے اسرائیل وہ آگ لگا دیتا ہے، جہاں وہ جی چاہتا ہے بمباری کر دیتا ہے، جہاں وہ جی چاہتا ہے جنسی زیادتی یعنی جنسی تشدد کا نشانہ بناتا ہے فلسطینیوں کو۔ لیکن ہمارے تمام مسلمانوں کے ممالک جو ہیں، ان کے سربراہان جو ہیں، ان سے لے کر وہاں کی عوام تک جو ہے وہ خاموش ہے، اس کو کوئی شرم نہیں آ رہی، ان کو کوئی یہ غصہ نہیں آ رہا، وہ کسی قسم کا رد عمل کا اظہار نہیں کر رہے، سوائے چند ممالک کے۔ خصوصی طور پر ہمارے اپنے ملک پاکستان میں تو یہاں تک ہے کہ فلسطین کا جھنڈا بھی نہیں اٹھا سکتے، فلسطین کے لیے نعرہ بھی نہیں لگا سکتے، اسرائیل کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، کیا یہ آخرت میں ہمارے گلے کا پھندا نہیں بنے گا؟ یعنی ہم کیا اس بے وقوفی کی وجہ سے، اس نالائکی کی وجہ سے، اس ہٹ درمی اور بے شرمی کی وجہ سے ہم آخرت میں جہنم کا ایندھن نہیں بنیں گے؟ کیا ہم نے آواز بلند کی؟ نہیں کی۔ کم از کم آواز بلند کی جائے، اور ساتھ ساتھ اسرائیلی مصنوعات کا سختی کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، تاکہ مالی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہو اسرائیل کی، اور وہ مزید اسلحہ لے کر ہمارے فلسطینیوں پر چلانے سے باز آئے۔ اسی طرح سے جہاں تک ہو سکے آواز بلند کیجیے اپنے فلسطینیوں کے لیے، اس میں ہماری بہتری ہے، اسی وجہ سے بھی ہماری آخرت سنور سکتی ہے کہ کم از کم ہم نے شور تو مچایا، اپنے فلسطینیوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے کم از کم ہم نے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کیا، لیکن ہم تو ہٹ درمی سے اسرائیلی مصنوعات تو دور کی بات ہے، اس کے خلاف آواز بھی بلند نہیں کرتے۔
تو یہ ساری خامیاں، یہ ساری مصیبتیں ہم نے اپنے گلے دنیا میں بھی ڈالی ہوئی ہیں، اور آخرت میں بھی ہم انہی کے سبب خدا نخواستہ جہنم کا ایندھن بن گئے تو پھر کیا ہوگا۔ اس لیے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، خاص طور پر ہمارے اسلامی ممالک کے حکمران جو ہیں، وہ کیوں پریشان ہیں، وہ کیوں خاموش ہیں، وہ کیوں نہیں بات کرتے اسرائیل کے خلاف، وہ کیوں نہیں فلسطینیوں کی حمایت میں بات کرتے؟ خصوصی طور پر پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے، ان کے جرنیل، ان کے وزیر اعظم، اس کا صدر پاکستان، وہ جو ہے ان کو کیوں چپ لگی ہوئی ہے، وہ کیوں خاموش ہیں؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں اتنے خوف زدہ ہیں۔ کیا انہوں نے یہ نہیں پڑھ رکھا کہ جو کچھ بھی، جہاں بھی کسی بھی مسلمان کو ذرا سی بھی تکلیف ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے اسلامی معاشرے کو، ساری اسلامی دنیا کے ہر مسلمان کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، اور اس کی تکلیف کے ازالے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں کر رہے۔ تو سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ہم اگر عام لوگ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے گھر میں استعمال ہونے والی اسرائیلی مصنوعات جو ہیں ان کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس میں کوتاہی کیوں ہے؟ اسی طرح سے ہم سوشل میڈیا پہ کم از کم آواز تو بلند کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ویڈیوز، زیادہ سے زیادہ اپنی تصاویر جو ہیں فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کی اور اسرائیلی ظلم کی وہ دکھائی جا سکتی ہیں، وہ تو آگے شیئر کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو معلومات تو دے سکتے ہیں۔ پیارے پاکستانیوں، اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرنے اور ان کی حمایت میں جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ سارا کچھ کرنے کی ہمیں بھی توفیق دے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے تو وہ کم از کم یہ تو کریں، اپنے ایٹمی طاقت ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کہ اسرائیل کو ایک دھمکی تو دے سکتے ہیں، ایک گرما گرم بیان تو دے سکتے ہیں۔ اس سے بھی بہت کچھ فرق پڑ سکتا ہے، بشرطے کہ ہم کچھ کریں، لیکن ہم کچھ نہیں کر رہے۔ تو سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ہمیں اس جدوجہد میں خود حصہ لینا ہوگا، عملی طور پر حصہ لینا ہوگا۔ اپنے ملک میں تمام اسرائیلی مصنوعات کا استعمال ختم کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے فلسطینیوں کی حمایت میں بات ضرور کرنی ہوگی، اپنی آواز کو ضرور بلند کرنا ہوگا۔ یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔